اللہ کے دین کے لیے فقیری والی زندگی کو اختیار کرنا، اس بات کو انہوں نے ترجیح دی۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، آج کا ہمارا موضوع مولانا طارق جمیل صاحب کے مانسیرا میں ہونے والے واقعہ کے اوپر ہے کہ مولانا صاحب نے اپنی زندگی کے 54 سال تبلیغ کو دیے اور مولانا نے اپنا اوڑھنا بچھونا تبلیغ کو بنایا۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک جاگیردار باپ کے بیٹے تھے۔ 18 سال کی عمر کے اندر مولانا نے اپنا دنیا کی تعلیم کو چھوڑ کے، دنیا کی تعلیم کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال کے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو اپنایا، اور پھر اپنایا ایسا کہ پھر اپنی زندگی کا مقصد بنا کے اس تبلیغ والے کام کو کیا، اور آج ان کی عمر 72 سال ہو چکی ہے۔ 18 سال کی عمر سے گھر سے نکلے تھے۔ باپ نے اس وجہ سے نکالا تھا کہ وہ اللہ کا دین سیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کی طلب تھی، ان کی محنت تھی، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا جڑ چکا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑنا مناسب سمجھا، عیش و عشرت کو چھوڑنا مناسب سمجھا، اور اللہ کے دین کے لیے فقیری والی زندگی کو اختیار کرنا، اس بات کو انہوں نے ترجیح دی۔ آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، اللہ نے ان کو بڑے مال سے نواز رکھا ہے، لیکن اس کے پیچھے قربانیاں بھی ہیں، اس کے پیچھے ان کا دیا ہوا وقت، اپنی زندگی کا مین حصہ جوانی ہے۔ مولانا نے آج تک کسی کی کوئی بات، اس کا رد عمل سامنے نہیں لائے، کسی کے بارے میں بات نہیں کی۔ جو بات کوئی کرتا تھا مولانا اس کو صبر تحمل کے ساتھ اپنے دل کے اندر ہی سما لیتے اور کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اور اس وقت وار کرنے والے وہ لوگ تھے کہ جو مخالفین تھے۔ آج جو واقعہ ہوا ہے منسیرا کے اندر، اس میں مولانا کے ساتھ زیادتی کرنے والے ان کے اپنے لوگ ہیں۔ اس لیے مولانا نے اپنے بیان کو ریکارڈ کروایا۔ مولانا یوسف جمیل صاحب نے بتایا کہ مولانا کے ساتھ جو عمل منسیرا کے اندر ہوا وہ بہت ہی افسوسناک عمل تھا، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا کہ تبلیغ والے لوگ ایسے بندے کو روک رہے ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہدایت پہ آئے ہیں، لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ مولانا کی محنت کی برکت سے آج کتنے لوگ ہیں جو صحیح راستے پہ ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جو سنت کا لباس پہننے والے ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے سروں پہ امامے سجائے ہوئے ہیں، اپنی زندگیوں کو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں پر گزارنے والے ہیں۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، جو لوگوں نے سازشیں کی ہیں، جو عمل مولانا کے ساتھ اپنی جماعت نے کیا ہے، جماعت کے لوگوں نے، جماعت تبلیغی جماعت کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کو کام سے روکیں، بلکہ آج جو دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں، آج جو دین کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ ہم کر رہے ہیں، حالانکہ تبلیغ تو پوری امت کا کام ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ جو تبلیغ یہ لوگوں نے آج شروع کر رکھی ہے کہ چند لوگ اندر ایسے گھس گئے ہیں جو تبلیغ کے نام پر دھبا ہیں اور ایسے ایسے عمل کر رہے ہیں جن کا واسطہ تبلیغ کے ساتھ نہیں ہے، جن کا کام تبلیغ کے ساتھ
دور دور تک نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ تبلیغ والے تو جو اصل تبلیغ کرنے والے تھے وہ تو لوگوں کی باتوں کو درگزر کرنے والے تھے۔ آج لوگوں کی یہ تبلیغ کی آڑ میں لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، ایسے علماء کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے جو ہماری تبلیغ کے ماتھے کا جھومر ہیں، سروں کے تاج ہیں۔ اللہ نے یہ حاسدین لوگ ہیں جن سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اللہ نے مولانا کو اتنی عزت کیوں دی ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ مولانا کو کوئی عمل ایسا بھی ہے کہ جو ان کا عمل کوئی غلطی پر ہیں، لیکن ان کی پیچھے زندگی کو دیکھیں، ان کا اگر شر بھی ہے تو ان کے شر کے اوپر بھی ان کی نیکیاں غالب ہیں، لیکن ہم لوگ اس بات کو ایک آدمی کی 99 نیکیاں ہیں اور ایک کوئی عمل اس سے ایسا ہو گیا ہے، اگر بڑھاپے کی وجہ سے مولانا سے کوئی ایسا عمل پیش آ بھی گیا ہے تو ان 99 نیکیوں کو ہم پیٹ کے پیچھے نہیں ڈال سکتے، بلکہ ہم ایک نیکی، ایک جو برا عمل ان سے ہوا ہے، ہم 99 نیکیوں کی وجہ سے اس پہ پردہ ڈال دیں گے۔ تو اسے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ہم اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ تبلیغی جماعت بھی ہماری ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے ہیں، لیکن انہوں نے دکھ کی وجہ سے، ایک آدمی 72 سال کا بوڑھا ہے، صبر کرتا آ رہا ہے، غیروں کی باتیں سن رہا ہے لیکن کسی کا جواب نہیں دیتا۔ آج بڑھاپے کی عمر میں تکلیف دینے والے اپنے ہو جائیں تو آدمی سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، گزارش یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ جو لوگ اس طرح کے رویے اختیار کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سمجھ دے کہ اللہ پاک نے، مولانا وہ ہستی ہیں جن سے اللہ نے اس صدی میں سب سے زیادہ کام دین کا لیا ہے۔ کسی عالم سے اللہ نے اتنا کام نہیں لیا، کسی عالم کے بیان سے اللہ نے اتنے لوگوں کو ہدایت نہیں بخشی جتنی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ تبلیغ بھی ہماری ہے، مولانا بھی ہمارے ہیں، اور مولانا بھی تبلیغ کے ساتھ محبت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ وہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے مولانا صاحب کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔